نے سانپ کو پکڑا اور سانپ نے اسے کاٹا اور وہیں پر وہ مر کر ڈھیر ہو گیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في موضع آخر الدنيا جيفة وطالبها كلاب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فروز مقتدر علماء ربانیین، حضرات سامعین اور پس پردہ بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی ہے، اسی کے ضمن میں ایک قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یوں تو بہت ساری باتیں میرے ذہن و دماغ میں آ رہی تھی، لیکن میں نے آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر لیا ہے جو کہ بالکل اٹل اور حقیقت ہے، جس سے کسی کو انکار نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دنیا میں آپ کو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کوئی تو خدا وحدہ لا شریک کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی پل صراط کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، موت ایک ایسی شے ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اسی لیے میں مختصر طور پر میں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس گھاٹی کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس چیز کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کے آنے سے، یعنی آنے سے پہلے نہ کوئی بچا اور نہ آپ بچو گے اور نہ آئندہ آنے والے بچ سکیں گے۔ موت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی رات و دن اپنے گلیوں میں، اپنے کوچوں میں، اپنے بازاروں میں، دکانوں اور مکانوں میں، کھیتوں اور کھلیانوں میں رات و دن اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی موت کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، موت ایک ایسی شے ہے جس کے جھٹکے سے نہ وزیر بچے، نہ فقیر بچے، نہ شہنشاہ بچے، نہ دولت مند، نہ غریب، نہ فقیر، نہ پیر، نہ مولوی، نہ مفتی، نہ محدث، کوئی نہیں بچ سکتا موت کے جھٹکے سے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلاں فرقے والے کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں، فلاں مسلک والے کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں، فلاں دھرم والے کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ وہی موت ہے جس نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہی موت ہے جس نے خالد بن ولید جیسے جرار کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہی موت ہے جس نے حضرت علی جیسے بہادر انسان کو زمین میں پہنچا دیا، وہی موت ہے جس کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک اور دھرتی پر رہ جاتے تو کفر کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، لیکن خدا کی قسم، اس کبریائی کی قسم، جب موت آئی انہیں زیر زمین جانا پڑا۔
وہ موت علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لے گئی، وہ موت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی آئی، وہ موت سیدنا شہباز بھاگلپوری کو بھی آئی، وہ موت صابر کلیری کو بھی آئی، وہ موت نظام الدین اولیاء کو بھی آئی، یہاں تک کہ اخیر میں جس کے لیے دنیا بنائی گئی، یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، جسے ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ذرا اندازہ لگاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے، اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، تو صحابہ کرام کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، صحابہ کرام کو کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ وہ صحابہ جس نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیا، وہ صحابہ جس نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، جنہوں نے ایک دن کے بھوک کو نہیں، دو دن کے بھوک کو نہیں، تین دن کے بھوک کو نہیں، بلکہ 8 دن کے بھوک کو اور پیاس کو، اور ان صحابہ کرام کے چمڑے نوچ لیے گئے، ان صحابہ کرام کے چمڑے ادھیڑ لیے گئے، اور جو پوچھا تمہارا حال کیا ہے، تو ہر صحابی یہی کہتا تھا کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، میں تمام دکھوں کو بھول جاتا ہوں، میں تمام آلام کو، مسائل و آلام کو بھول جاتا ہوں۔ وہ جماعت جس نے 23 برس سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہو، ان کو کتنا صدمہ عظیم پہنچا ہوگا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، موت ایک ایسی شے ہے جس کے آغوش میں وزراء گئے، جس کے آغوش میں گورنر گئے، جس کے آغوش میں کلکٹر گئے، جس کے آغوش میں انجینئر گئے، جس کے آغوش میں افسر گئے، جس کے آغوش میں بڑے بڑے لیڈر ہٹلر گئے، جس کے آغوش میں بڑے بڑے ڈاکٹر صدر گئے، جس نے کبھی کسی کو بخشا ہی نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اور ایک بات اور آپ کے ذہن و دماغ میں بسا دینا چاہتا ہوں کہ آج دیکھ لیجئے، آج نئے دور میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں نہ معلوم کہ انہوں نے اور امریکہ نے اور یورپ ممالک نے اور دیگر ممالک نے نہ معلوم کہ انہوں نے کیسی دوائیاں تیار کر رکھی ہیں اپنے راحت و آرام کے لیے، اپنی آرائش کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے کیسے ایجادات تیار کر رکھے ہیں، اور اسے اپنی طبی تحقیقات اور علاج و معالجے کے نئے وسائل پر، جدید وسائل پر انہیں فخر ہے، انہیں غرور ہے، انہیں تکبر ہے۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ بابانگے گہروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، کیا ایک بھی ایسا سائنسداں یا ایک بھی ایسا دانشور یا کوئی بھی ایسا حکیم یا کوئی ایسا وید یا کوئی ماہر آج تک اس دھرتی پر جنم لیا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے، میں نے موت کی دوائی تیار کر لی ہے، میں نے موت کا نسخہ تیار کر لیا ہے؟ نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، بلکہ بسا اوقات کو ایسا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر کو جس مرض کے اندر مہارت ہوتی ہے اس کا وہ اسپیشلسٹ ہوا کرتا ہے، جس مرض کے اندر اسے مہارت ہوتی ہے اسی مرض کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا معالج ہے، اس کی موت خون کی دباؤ کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ماہرین امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں کا بہترین ڈاکٹر ہے، لیکن خود اس کا انتقال اسی مرض میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص تھا، دھنتروید ایک شخص تھا جسے سانپ پکڑنے میں انتہائی مہارت تھی، انتہائی ملکہ حاصل تھا۔ منٹوں میں بڑے بڑے سانپوں کو، بڑے بڑے ناگوں کو، بڑے بڑے اژدہوں کو وہ اپنے
قبضے میں کر لیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس نے سانپ کو پکڑا اور سانپ نے اسے کاٹا اور وہیں پر وہ مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تو غرض یہ جو لمحہ ہے وہ فنا ہے، جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں سبوں سے مخاطب ہوں، لیکن میں خاص کر کے میں نوجوان بھائیوں میں مخاطب ہوں کہ ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں، ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں، اپنے ذہن و دماغ سے نکال چکے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ کو موت کو بھول چکے ہیں، اپنے ذہن و دماغ سے نکال چکے ہیں، لیکن موت آپ کو نہیں بھولی ہے، بلکہ وہ آپ کے سروں پر ناچ رہی ہے، وہ آپ کے دائیں بھی ہے، وہ آپ کے بائیں بھی ہے، وہ آپ کے اوپر بھی ہے، وہ آپ کے نیچے بھی ہے، وہ آپ کے آگے بھی ہے، وہ آپ کے پیچھے بھی ہے، اور آپ کو یہ وارننگ دے رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے، انا الموت، انا الموت، انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں، مجھ سے ہوشیار رہنا، مجھ سے ہوشیار رہنا، میں تمہیں کسی وقت بھی اچک سکتی ہوں، میں تمہیں کسی وقت بھی اپنے پنجے میں لے سکتی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت صرف یہیں تک نہیں اعلان کرتی ہے، بلکہ موت اور آگے اعلان کرتی ہے۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو اور دھیان سے سنو، موت آگے کیا اعلان کرتی ہے؟ انا الموت الذی، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، ارے میں تو وہی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو الگ کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، ارے میں تو وہی موت ہوں جو شوہر اور بیوی کو الگ کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں تو وہی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو الگ کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، ارے میں تو وہی موت ہوں جو ایک دوستوں کو دوسرے دوستوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین العاشق والمعشوق، ارے میں تو وہی موت ہوں جو ایک عاشق کو معشوق میں دور کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین المحب والمحبوب، میں تو وہی موت ہوں جو ایک محبوب کو محبوبہ سے دور کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین المعلم والمتعلم، میں تو وہی موت ہوں جو استادوں کو میں شاگردوں سے دور کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی، انا الموت الذی افرق بین الولد والوالد، میں تو وہی موت ہوں جو باپ بیٹے کو دور کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق الدیار والقصور، میں تو وہی موت ہوں جو بڑے بڑے گھروں کو، بڑے بڑے شیش محلوں کو، بڑے بڑے کارخانوں کو، بڑے بڑے فیکٹریوں کو میں چکنا چور کر دیتی ہوں، منٹوں اور چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، ارے میں تو وہی موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں تو وہی موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی ادرککم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں تو وہی موت ہوں جو میں تمہیں ڈھونڈ لیتی ہوں، چاہے تم درختوں پر چڑھ جاؤ، چاہے تم شیشے کے مکان کے اندر بند ہو جاؤ، چاہے تم پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، چاہے تم زمین کے نیچے چلے جاؤ، ولا یبقى مخلوق الا یذکرنی، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو میرا ذائقہ نہ چکھے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور اس میں ہمارے عمر دراز لوگ شامل ہیں، آج دیکھ لیجئے ان کے چال چلن کو دیکھ کر، ان کے اخلاق و اطوار کو دیکھ کر، ان کے رفتار و گفتار کو دیکھ کر، ان کی مٹکتی ہوئی چالوں کو دیکھ کر، اور ان کے غیر شرعی پاروں اور خانوں کو دیکھ کر کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اس نوجوان کو، ہمارے اس نوجوان بھائیوں کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، موت سے مزہ چکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، موت سے واسطہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج دیکھ لیجئے ہم لوگ کس طریقے سے دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس ہر ایک کو آج ایک رٹ لگی ہوئی ہے، ایک دھن گھسی ہوئی ہے، کیا ذہن و دماغ میں فٹ ہے، بس ایک مکان بنایا، دوسرے
मकान की तैयारी, एक कारखाना चला रहा है, दूसरे कारखाना की तैयारी, एक फैक्ट्री चला रहा है, दूसरे फैक्ट्री की तैयारी, एक जमीन की प्लाट खरीदी, दूसरे प्लाट की तैयारी, एक गाड़ी खरीदी, दूसरे गाड़ी की तैयारी, एक फैक्ट्री चला रहा है, दूसरे फैक्ट्री की तैयारी, और असल कारोबार की जो जगह है कब्र, उसके लिए ध्यान तक नहीं आया कि वहां का खौफनाक, दर्दनाक, अलगनाक, शर्मनाक, हौलनाक मंजर हमें किस तरह बर्दाश्त करेगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं आपके सामने बहुत सारे वाक़यात में सुनाता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप तारीख का मुताला करें और किताबों को पढ़ें, आपको बहुत सारे वाक़यात ऐसे आपको मिल जाएंगे, ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे जो इस दुनिया से वो कुफ्रिया कलिमात बकते चले गए, कुफ्रिया कलिमात बकते चले गए। चुनांचे एक शख्स था जो पूरी जिंदगी शराब पिया करता था, पूरी जिंदगी शराब में मदहोश रहा करता था, पूरी जिंदगी ताड़ी शराब में मगन रहता था। जब वो इस दुनिया से जाने लगा तो उसकी ज़बान पर ये जारी था, शराब ला खुद भी पी मुझे भी पिला, शराब ला खुद भी पी मुझे भी पिला। लोग उसे कलिमे तय्यबा की तलकीन कर रहे हैं, कलिमे शहादत की तलकीन कर रहे हैं और कुरानी आयात की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़बान पर यही रखे, शराब ला खुद भी पी मुझे भी पिला। इसी तरीके से एक गांव में बुढ़िया रहा करती थी, जिसने एक गाय पालना की थी, गाय से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, बड़ा प्यार था। वो गाय को नहलाती थी, धुलाती थी, देख रेख करती थी। जब वो इस दुनिया से जाने लगी तो उसकी ज़बान पर यही जारी था, हाय मेरी गाय, हाय मेरी गाय, हाय मेरी गाय। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर आज हम और आप भी दुनिया के रंगीनियों में मगन रहेंगे, खेतों खलिहान में मगन रहेंगे और अय्याशियों में मगन रहेंगे और दूसरे को धोखा देने में मगन रहेंगे, दूसरों को सताने में लगे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हमको मरते वक्त कलिमे तय्यबा नसीब हो जाए, बल्कि हमारे दीन में खात्मे का एतबार होता है। अगर हमारा खात्मा अच्छा हुआ तो बाद वाली जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर हमारा खात्मा अच्छा हुआ तो बाद वाली जिंदगी अच्छी होगी, और अगर खात्मा बुरा हुआ तो हमारी बाद वाली जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौत से हर एक को वास्ता पड़ेगा। इसलिए कि आपको एक दो मिनट में अपने बात खत्म करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप सोचें मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर मौत को हुकूमतों बादशाह के दरमियान डाला जाता तो फिर को कभी मौत नहीं आती, अगर मौत को वज़ारत के दरमियान डाला जाता तो हामान को कभी मौत नहीं आती, अगर मौत को कुव्वत बाज़ू के दरमियान डाला जाता तो रुस्तुम और सुहराब को कभी मौत नहीं आती, अगर मौत को प्यारों मोहब्बत के दरमियान डाला जाता तो कोई भी माँ अपने मासूम बच्चे को गोद में मरने नहीं देती, अगर मौत को इश्क प्यार के दरमियान डाला जाता तो कोई भी आशिक अपने माशूका को सामने मरने नहीं देती। इससे ये पता चलता है कि मौत हर एक को आनी ही आनी है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम मरने से पहले मौत से पहले मौत की भरपूर तैयारी करें। बस इसे शेर पर मैं अपने बात खत्म करता हूँ कि जगह ही लगाने की दुनिया नहीं है, जगह ही लगाने की दुनिया नहीं है, यही पर भेजा है, तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी ने सजा इसमें रहना नहीं है, दम मर्ग जब जान निकलेगी तन से फिर उस वक्त कोई किसी का नहीं है। हजारों हंसी और नजाकत के पुतले कहाँ है पता उनका मिलता नहीं है, हजारों हंसी और नजाकत के पुतले कहाँ है पता उनका मिलता नहीं है। मिटे जब जहां से हम भी यूं ही मिटेंगे, मिटे सब जहां से हम भी यूं ही मिटेंगे, यकीन मेरे कहने का भैया नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत से पहले मौत की भरपूर तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।